یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو بیٹیاں پیدا ہونے پر بعض دفعہ بیویوں کو کوستے ہیں، اور شکایات آتی رہتی ہیں مجھے اکثر۔ اور ہر بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کی ترقی ہوئی، سپاہی سے یہ کیپٹن تک پہنچے، اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بڑے بہادر انسان تھے۔ 1971 کی جنگ اور کارگل کی لڑائی میں حصہ لیا۔ شہادت کی بڑی تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمنا بھی ان کی اس رنگ میں پوری فرمائی کہ عبادت کرتے ہوئے ان کو شہادت کا رتبہ دیا۔ کامران رشید صاحب، ابن مکرم محمد ارشد قمر صاحب، ان کے دادا مکرم حافظ محمد عبداللہ صاحب اپنے خاندان میں سب سے پہلے احمدی تھے۔ انہوں نے 1918 میں بیعت کی۔ پارٹیشن کے وقت ضلع جلندھر سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ بوقت شہادت شہید کی عمر 38 سال تھی، اور دارالذکر میں انہوں نے شہادت پائی۔ مرحوم شہید کی تعلیم BA تھی، کمپوزنگ کا کام کرتے تھے، اور خدام الانبیاء کے ایک بڑے فعال رکن تھے۔ بطور سیکرٹری تعلیم خدام الانبیاء کے جماعت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ MTA لاہور میں 1994 سے رضاکارانہ خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے دارالذکر میں شعبہ کتب میں بھی خدمت سر انجام دیتے رہے، اور موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ فائرنگ شروع ہونے کے وقت بہادری کے ساتھ جان کی پرواہ کیے بغیر MTA کے لیے ریکارڈنگ کرنے کے لیے نکلے، مگر اس دوران دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بہت حلیم طبع انسان تھے، بچوں کی نماز کی خصوصی نگرانی کرتے، اور پچھلے 1 ماہ سے دارالذکر کے کام میں مصروف تھے۔ شہادت سے 3-4 روز قبل خلاف معمول نہایت سنجیدہ اور خاموش رہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ ان کے بارے میں جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جمعہ کے روز فجر کے بعد خواب میں دیکھا کہ گھر میں شادی کا ماحول ہے، باہر گلی میں احمدی عورتیں بیٹھی ہیں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور میرے گلے میں ہار ڈالتی ہیں۔ ایک عورت نے مجھے گلے لگایا اور ایک گولڈن پیکٹ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو مہندی کر لی ہے، آپ نے کب کرنی ہے؟ میں نے کہا کہ گھر جا کر کرتے ہیں۔ یہ والدہ کی خواب تھی۔ شہید مرحوم کے بھائی اپنے خواب کا ذکر کرنے نے بتایا کہ کامران بہت سارے پھولوں میں کھڑا ہے۔ شہید کی والدہ لمبا عرصہ حلقہ دارالذکر کی صدر لجنہ رہی ہیں اور والد سیکرٹری مال رہے ہیں۔ اس حادثے میں شہید کے ماموں مظفر احمد صاحب بھی شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے درجات بلند فرمائے۔ اعجاز احمد بیگ صاحب شہید، ابن مکرم محمد انور بیگ صاحب، یہ شہید مرحوم قادیان کے قریب لنگروال گاؤں کے رہنے والے تھے۔ والدہ کی طرف سے محمدی بیگم صاحبہ کے رشتہ دار تھے۔ تیمور جان صاحب ابن عبد المجید صاحب نظام جان ان کے بہنوئی تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 39 سال تھی۔ مجلس خدام الانبیاء سے وابستہ تھے اور دارالذکر میں شہید ہوئے۔ اہلیہ ان کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ ان کو یورین انفیکشن تھی اور 2 سال سے بیمار تھے۔ 2 مہینے کے بعد پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے گئے اور جمعہ سے پہلے خاص طور پر تیاری کی۔ 2 ماہ کے بعد صحت میں بہتری کی طرف آئی اور ان کو تیار ہوتا ہوا دیکھ کر کہتی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پہلے کی طرح اچھے لگ رہے ہیں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہت سادہ اور متوکل انسان تھے، کبھی پریشان نہ ہوتے تھے، صابر تھے، کبھی کسی کے منفی طرز عمل کے جواب میں رد عمل کے طور پر منفی طرز عمل نہیں دکھایا۔ اب پرائیویٹ ڈرائیونگ کرتے تھے۔ ان دنوں جنرل ناصر صاحب کے شہید کے ڈرائیور کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے۔ مرزا اکرم بیگ صاحب شہید، ابن مکرم مرزا منور بیگ صاحب، یہ شہید مرحوم مرزا عمر بیگ صاحب کے پوتے تھے، اور مرزا عمر بیگ صاحب نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی۔ پارٹیشن کے وقت قادیان سے ہجرت کر کے آئے تھے
اور ایوب اعظم بیگ صاحب شہید اغوا کینٹ ان کے حقیقی ماموں تھے. ان کو بھی کوئی 1900 میرا خیال ہے 97-98 میں شہید کیا تھا ان کے ماموں کو اغوا کینٹ میں. وقت شہادت ان کی عمر، شہیدوں کی عمر 58 سال تھی. مجلس انصار اللہ کے ممبر تھے اور دارالذکر میں ہی شہید ہوئے. موصوف کی شہادت گرینیڈ کے شیل لگنے سے ہوئی تھی. ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو فون کیا اور کہا کہ میں زخمی ہوں، میرے لیے دعا کرنا، اور اہلیہ کے ساتھ بات کی کہ میں معمولی سے زخمی ہوں، میرے لیے دعا کریں. بڑا بیٹا فرحان بھی مسجد میں ساتھ موجود تھا، جو ان کو تلاش کرتا رہا، لیکن اندازہ ہے کہ جب یہ افواہ مشہور ہوئی کہ دہشت گرد چلے گئے ہیں اور ختم ہو گیا ان جو کارروائی وہ کر رہے ہیں، تو باہر نکلتے ہوئے ان کو گولی لگی اور جو غلط اعلان تھا. بڑے عبادت گزار تھے، 5 وقت کے نمازی، بہت ہمت والے انسان تھے، ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اصول پسند اور وقت کی پابندی کرنے والے تھے. ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا گھر گھڑی کی سوئی پر چلتا تھا. بزرگوں کا احترام کرنے والے تھے، بچوں سے بہت پیار تھا. اپنے داماد سے اکثر ذکر کرتے کہ عبادت میں جو پانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی تک نہیں ملا، شاید کچھ کمی ہے. شہید مرحوم نے کچھ عرصہ قبل خود خواب میں دیکھا کہ میں کسی پل پر چل رہا ہوں اور 7-8 قدم چلنے کے بعد پل ختم ہو گیا ہے. خود ہی اس کی تعبیر کی کہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام دیا. شہید مرحوم کے بچے بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی کی شہادت ہوتی تو کہا کرتے تھے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم بھی شہید ہوں. اپنے ماموں کی شہادت پر کہا کہ کاش ان کو لگنے والی گولی مجھے لگی ہوتی. موصوف نے شادی سے پہلے خود خواب میں دیکھا کہ گھر کے صحن میں کھڑا ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بالائی منزل سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہوں یہ تو حضور ہیں. خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت بھی کی. شہادت سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ سفید چاول کھا رہا ہوں. سے مبررین جو ہیں وہ اس کی یہ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ کسی کی خواہش کو پورا ہونا اور بلند درجہ ہونا. اللہ تعالیٰ ان درجات بلند فرمائے. منور احمد خان صاحب شہید ابن مکرم محمد ایوب خان صاحب، یہ ڈیریاں والا ضلع نارووال کے رہنے والے تھے. عرفان اللہ خان صاحب بھی ضلع نارووال کے کزن تھے اور قالینوں کا ان کا کاروبار تھا. شہادت کے وقت ان کی عمر 61 سال تھی. دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی. مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اپنا چندہ جات باقاعدگی سے ادا کرتے تھے. ان کی تدفین بھی لاہور میں قبرستان میں ہانڈو گجر میں ہوئی ہے. بچوں کو خاص طور پر تربیتی کلاسز میں حصہ لینے کی تاکید کرتے. نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا. اس سے قبل جب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا، اہلیہ نے کہا، بتاتی ہیں کہ مجھے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کو احمدیت اور خلافت سے منسلک رکھنا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی دعائیں اور خواہشات اپنی اولاد کے حق میں پوری فرمائے. عرفان احمد ناصر صاحب شہید ابن مکرم عبد المالک صاحب، شہید مرحوم کے دادا میاں دین محمد صاحب نے 1934 میں بیعت کی تھی. بدوم علی ضلع نارووال کے رہنے والے تھے. ان کی پڑنانی محترمہ حسین بی بی صاحبہ حضرت مسلم موعود کی بیٹی صاحبزادی امت القیوم کی رضائی والدہ تھیں. شہید مرحوم کے والد مکرم عبد المالک صاحب کو نمائندہ الفضل، نمائندہ تشہید خالد وغیرہ اور لاہور کے لیے، اور سیکرٹری تعلیم القرآن اور سیکرٹری وصایا ضلع لاہور کی حیثیت سے خدمت کی توفیق بھی ملی. بوقت شہادت شہید کی عمر 31 سال تھی اور مجلس خدام الحمدیہ بطور منصب ارشاد خدمات سر انجام دے رہے تھے. موصوف نے دارالذکر میں شہادت پائی. ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی عموماً ٹریفک کنٹرول پر ہوتی تھی. اس حوالے سے غالباً سب سے پہلے شہید یا پہلے چند شہیدوں میں سے یہ ہوں گے، امکان ہے یہی ہے.
نظام وصیت میں شامل تھے۔ اطاعت کا مادہ بہت زیادہ تھا، کبھی کسی کام سے انکار نہیں کیا، نہایت خدمت گزار تھے، علاقے میں سماجی کارکن کے نام سے مشہور تھے۔